صدر محترم مہمانان خصوصی اساتذہ کرام اور معزز سامعین عظام اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جشن یوم جمہوریہ کی اس موقع پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب بحسن و خوبی واقف ہیں کہ آج ہم سب یہاں پر اپنے وطن عزیز کی 73واں جشن یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئی ہے، اور ہندوستان کی تاریخ میں ایک جشن یوم جمہوریہ 1950 سے بڑے دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جبکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا۔ جمہوریت کا معنی ہوتا ہے ایسے حکومت جو فردہ بھی کوئی افدہ بھی کوئی بیدہ بھی کوئی ہو، ایسے حکومت جو عوام کی ہو، عوام کی ذریعہ ہو، عوام کے لیے ہو، اور سب سے اہم بات کہ ہمارا ملک کا قانون، ہمارا ملک کا آئین بھی آج ہی کے دن نافذ ہوا تھا، کیونکہ ہمارا ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی ہے، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ لہذا ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور، ایک آئین ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب، مختلف زبان، مختلف ذات کے چہرے اور ماننے والے لوگ رہتے تھے۔ لہذا ہمارا علماء کی رہنمائی اور قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارا ملک کا آئین تیار کروایا گیا، اور 26 جنوری 1950 کے بعد ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا۔ اس لیے ہم لوگ اس جشن کی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس لفظ جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تن من دھن سے قربان کر دیا، ان کو بصد خلوص و محبت سلام پیش کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، یوم جمہوری کی اس موقع پر اس بات کا اعتراف کرنے میں یقینی طور پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک کی شہری ہیں۔ ہمارا ملک کا دستور دنیا کی طویل ترین دستور میں سے ایک ہے۔ ایسے ملک کی شہری ہے جہاں گنگا جمنی تہذیب کی فضا اچھی بسی ہے، جہاں کا آئین ایسا آئین ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذاہب کی اعتبار سے رہنے کا حق دیا گیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، لیکن افسوس در افسوس کہ ہمارے ملک کی شاندار اور مطالب جمہوریت گزشتہ برسوں سے بری طرح پامال ہو رہی ہے اور مجروح ہو رہی ہے۔ ملک کے آئین کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، وہ دن خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آج کی اس موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جمہوریت کو فرقہ پرستوں سے بچانے کے لیے ہم ان کی کوشش کریں، اور ہم عہد کریں کہ اپنے آپ کو مقام پر لے جائیں گے جہاں فرد کی ترقی کے ساتھ ہمارا ملک کا بھی نام روشن ہو۔ اب علامہ اقبال کی اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ خدا آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے، خدا آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے، نام و خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نام و خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شکریہ۔